اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 3 دیکھیں گے، اس میں ہم کریں گے مشق، ٹھیک ہے۔ رکوع نمبر 3 جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں مشکل الفاظ کے معنی بھی ہم کر چکے ہیں، اس میں بھی ایکسرسائز میں بھی دیے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ خاص طور پہ یہ الفاظ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم سوال دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1 یہاں پہ پوچھا گیا ہے شر الدوابی سے کیا مراد ہے۔ اس کا ہم نے پیچھے بھی ڈیٹیل سے پڑھا نا کہ شر الدوابی سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مختصراً ابھی آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ شر الدوابی سے مراد ہے کہ بدترین جانوروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی اور عقل و شعور سے نوازا ہے، مگر ایسے انسان جو حق کو نہ پہچانے تو انہیں بدترین جانور ہی کہا گیا ہے۔ اس صورت میں یہود و نصارہ، مشرکین اور منافقین کو کہا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اگر رکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے، اسی لیے انہیں بدترین جانور کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں کہ سورہ انفال کی ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے۔ جیسا کہ بیٹا ہم سبق میں بھی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ خیانت سے مراد یہاں پہ 2 طرح کی خیانت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ کہا گیا ہے نا کہ اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت نہ کرو، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا کہا گیا، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی خیانت کے معنی ہوتے ہیں دغا، دھوکہ، بے ایمانی اور عہد شکنی۔ خیانت امانت کی ضد ہے اور منافق کی نشانی ہے۔ سورہ انفال کی ان آیات میں خیانت سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے انحراف اور ان میں تبدیلی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑنا اور یا پھر اس کو تبدیل کر دینا۔ دوسری بات کیا ہے، دوسری خیانت یہ ہے کہ آپس کی خیانت ہے، یعنی دنیا میں انسان جو لین دین رکھتا ہے نا، یا دنیوی جو معاملات ہیں، اس میں دھوکہ دہی سے کام لینا کیا کہلاتا ہے، خیانت کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ حقوق العباد بھی مقرر ہیں، ان میں بھی جو انسان خیانت کرتا ہے وہ بھی خیانت کے زمرے میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں ذرا، سوال یہاں پہ دیا ہوا ہے مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے ان کا صرف ترجمہ نہیں لکھنا بلکہ اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ کہا گیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے تھے ہم نے حکم خدا سن لیا اور مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ اس کا چونکہ ہم ڈیٹیل میں بیٹا پیچھے سبق میں پڑھ چکے ہیں، نوٹس کی صورت میں بھی یہ آپ کو فراہم کر دیا گیا ہے، پھر سے اس کا تھوڑا سا بتا دوں گی کہ یہاں پہ کہا گیا کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا، یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے لیکن سن کر بھی وہ انسنا کر دیتے ہیں، جیسا کہ کفار لوگ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ یعنی کہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جو عقل و شعور تو رکھتے ہیں مگر اس کو استعمال میں نہیں لاتے، جو یعنی کہ سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، لہٰذا کیا ان کو کہا گیا ہے، بدترین جانور، اسی وجہ سے کہا گیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور خوب جان لو کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دیکھیں جب انسان اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، نیکی کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتا، برائی پر ڈٹا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے نیکی کا عمل کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے، اس پر مہر لگ جاتی ہے، یعنی پھر اس کے اور نیک کام کے اس کے دل کے اور نیک کام کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے، پھر وہ نیکی نہیں کر سکتا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے جو اگر برپا ہو گیا تو انہیں ہی نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ غیر ظالم بھی اس کی زد میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس فتنے سے ڈرو، ٹھیک ہے، جو خاص طور پر ظالموں پہ نہیں آئے گا بلکہ ان لوگوں پہ بھی یہاں پہ کہا گیا ہے آئے گا، وہ بھی اسی میں شامل ہوں گے جو خود تو نیک اعمال کرتے تھے لیکن گناہ گاروں کو گناہ کرنے سے روکتے نہیں تھے،
یہاں پہ بہت فکر انگیز بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمیں صرف خود اچھے عمل نہیں کرنے بلکہ دوسروں کو بھی اچھے عمل کرنے کا حکم دینا ہے. خود صرف برائی سے نہیں بچنا بلکہ باقی لوگوں کو بھی برائی سے بچنے کی طرف ہم نے تلقین کرنی ہے. ٹھیک ہے, ان کو بھی برائی سے بچانا ہے. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں خود بھی نیکی کی طرف راغب ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے. خود بھی گناہوں سے بچنا چاہیے, دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب آزمائش ہے اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. یہاں پہ یعنی دیکھیں, مال اور اولاد کی محبت کو فتنہ کے لفظ سے استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ فتنہ کیوں ہے؟ دیکھیں, انسان ایک تو مال کی محبت میں پڑھ کر اللہ کے احکام سے سرکشی کرتا ہے, دوسرا اولاد کی محبت میں پڑھ کر. کیسے؟ مال سے اتنی محبت ہو جاتی ہے یا تو اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیتا ہے یا اسی کو کمانے میں لگا رہتا ہے یا پھر ناجائز ذرائع سے کماتا ہے. اسی لیے یہاں پہ کہا گیا ہے. تو ہم نے فکر کرنی ہے کہ کہیں ہم حرام کی طرف تو نہیں جا رہے, کہیں اس کی ہوس میں اتنے تو نہیں بڑھ گئے کہ ہم اللہ کے احکام کو چھوڑ رہے ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اولاد کی محبت کو فتنہ کیوں کہا گیا ہے؟ کہیں ہم اولاد میں پڑھ کر اللہ کے احکام کو تو نہیں چھوڑ رہے, اس کی محبت میں اس قدر اندھے تو نہیں ہو گئے کہ ہم کیا ہے کہ اس کے لیے دوسروں کا حق مار رہے ہوں, ان کے لیے یا پھر ان کے لیے ایسا مال کما رہے ہوں جو ناجائز ذرائع سے حاصل ہو رہا. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ دونوں انسان کے لیے فتنہ ہے, آزمائش ہے کہ ان میں پڑھ کر کیسے, کہ ان میں پڑھ کر کہ دو پہلو ہیں. دیکھیں کہ ان دونوں نعمتوں کو مد نظر رکھ کر انسان اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے, اس کو اعتدال میں لا کر زندگی گزارتا ہے, یا پھر اس کی محبت میں اس قدر پڑ چکا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے اللہ کے احکام سے سرکشی کر رہا ہے. تو کیا ہوگا؟ اگر نہ شکری کرے گا تو بھی پکڑ میں آئے گا. اگر اس میں پڑھ کر, اس کی ہوس میں پڑھ کر اس قدر اندھا ہو چکا ہوگا کہ اللہ کے کام کو چھوڑے, پھر بھی عذاب کی پکڑ میں آئے گا. اس لیے ان دونوں چیزوں کو آزمائش کہا گیا ہے, فتنہ کہا گیا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, یہ کیوں کہا ہے؟ اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. ٹھیک ہے. اگر انسان ان دونوں چیزوں کو جان کر اللہ کی بہت بڑی نعمت, اس کا شکر ادا کرے گا تو پھر اس کا اجر اسے دنیا میں بھی ملے گا اور زیادہ ملے گا, اور آخرت میں بھی ملے گا. آخرت کا اجر تو کیا ہی خوب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری مشق مکمل ہو چکی ہے. آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنی ہے اور نوٹ بک پہ بھی خوش خط رائٹ لکھنی ہے. ٹھیک ہے, رائٹ کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. فی امان اللہ.